پیشوائی اور رہبری کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ امام اور پیشوا کو معین کرنے کا حق کس کو ہے؟ اور کیا توریت بھی قرآن مجید کی طرح پوری دنیا کے لیے ہدایت تھی؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اور جس شخص کو اس کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے منہ پھیرے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ ہم گناہ گاروں سے انتقام لیں گے اور ضرور لیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی مومنوں کو اللہ کی نشانیوں کی یاد دہانی کی جاتی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ جب انہیں اللہ کی نشانیوں کی یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی یاد دہانیوں سے منہ پھیر لینا اپنے اور سماج کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، پروردگار عالم مومن اور غیر مومن دونوں کو الگ الگ طریقے سے یاد دہانی کراتا ہے۔ نمبر 3، یاد دہانی کو نظر انداز کرنا گناہ سے بھی بری چیز ہے۔ نمبر 4، اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا اس کے قہار ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لینا جرم ہے اور جرم اللہ کے انتقام کی زد میں ہے۔ نمبر 6، یاد دہانی اور محبت کافی نہیں ہے، مجرموں کے سلسلے میں تنبیہ اور شدت ضروری ہے۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور اے رسول، ہم نے تو موسیٰ کو بھی آسمانی کتاب توریت عطا کی تھی، تو تم بھی اس کتاب قرآن کے من جانب اللہ ملنے سے شک میں نہ پڑے رہو، اور ہم نے اس توریت کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما قرار دیا تھا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس جملے کے معنی کے بارے میں کئی احتمال ہیں۔ من جملہ الف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کرو۔ ب، قرآن اور وحی کے ملنے میں شک نہ کرو، اسی سورے کی آیت نمبر 3 اس کی تائید کرتی ہے۔ جیم، قیامت کے آنے میں شک نہ کرو، اسی سورے کی آیت نمبر 10 اور 14 اس کی تائید کرتی ہے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آسمانی کتاب کا نازل ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نمبر 2، انبیاء کی تاریخ کو جاننا تسلی اور اطمینان کا باعث ہے۔ نمبر 3،
آسمانی پیشوا کے بارے میں کسی طرح کا شک یا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، توریت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور انہی بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو چونکہ انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تھا پیشوا بنایا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے اور اس کے علاوہ ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، پیشوا کو معین کرنا اللہ کا حق ہے۔ نمبر 2، ہدایت کے طریقے، مواد اور اس کی حدوں کو اللہ معین کرتا ہے۔ یہدونا بامرنا، اللہ کے انتخاب سے، لوگوں کے انتخاب سے نہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ نمبر 3، پیشوائی اور رہبری کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، صبر اور یقین۔ پیشوا کو مقصد پر یقین رکھنا چاہیے اور آخری مرحلے تک اٹل رہنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ پیشوائی اور رہبری کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو صبر اور دوسرے یقین۔ امام اور رہبر کا معین کرنا اللہ کا حق ہے، لوگوں کا حق نہیں ہے، اور توریت صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، پوری دنیا کے لیے ہدایت نہیں تھی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔